الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اور محمد و آل محمد سے عقیدت اور مودت رکھنے والے تمام انسان، بچے بچیاں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار، محبت، آداب۔ آج ہم ذکر کریں گے کچھ مختصر دعاؤں کا جو اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کا ذکر ہے کچھ۔ تو سب سے پہلے ہے یہ دعا اطاعت و رضائے خدا کے حصول کے لیے۔ تو یہ ہے دعا ہم مانگنے لگے ہیں، آپ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں کہ اے معبود رحمت، اے معبود رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی دختر پر اور ان کے دونوں بیٹوں پر، اور ان کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ میری مدد فرما تاکہ میں تیری اطاعت و رضا پاؤں۔ ان کے ذریعے سے مجھ کو بہترین مقام پر پہنچا جو تیرے اولیاؤں کے لیے مقرر ہے، بے شک تو سخی و مہربان ہے۔ آگے دعا ہے دشمنوں ظالموں سے انتقام کے لیے کہ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ حق کے کہ تو اس شخص سے بدلہ لے جس نے مجھ پر ظلم کیا، دھوکہ دیا، دکھ پہنچایا اور ایسا کرنے پر آمادہ ہے، اور ہر ایسے شخص سے میری کفایت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آگے دعا ہے شر شیطان اور ظالم حاکم سے محفوظ رہنے کے لیے کہ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی علی بن الحسین علیہ السلام کے حق سے کہ تو ہر سرکش شیطان اور ہر ستمگر بادشاہ جو مجھ پر قبضہ کی قوت رکھتا ہے اور اپنے لشکر سے مجھ سے غالب آ سکتا ہے، اس سے میری کفایت فرما، بے شک تو سخی و مہربان ہے، اے بہت دینے والے۔ امر آخرت کے لیے دعا ہے کہ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے دونوں ولیوں محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد علیہ السلام کے حق سے کہ ان کے طفیل آخرت کے معاملے میں میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت سے تیری رضا حاصل کروں اور ان کے وسیلے سے مجھے پسندیدہ مقام تک پہنچا دے، بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگلی دعا ہے ہر قسم کی بیماری سے صحت یابی کے لیے۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ میرے ظاہری اور باطنی اعضائے بدن کو صحت و سلامتی سے ہمکنار کر دے، اے سخی اے مہربان۔ سفر کی سلامتی کے لیے دعا ہے کہ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی علی رضا بن موسیٰ علیہ السلام کے حق سے کہ ان کے طفیل مجھے تمام سفروں میں جو میدانوں اور دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں اور وادیوں اور جنگلوں میں ہوں، ہر خوفناک اور خطرناک چیز سے محفوظ فرما، بے شک تو نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ وسعت رزق کے لیے دعا ہے کہ اے معبود میں تجھ سے تیرے ولی محمد بن علی علیہ السلام کے حق سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے طفیل مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما، اپنی وسعت سے اور میرے رزق میں فراخی کر دے، اور اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما اور صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ اور حاجتیں پوری فرما، بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے ہے دعا واجبات کی ادائیگی اور مومنین کے ساتھ بلائی کے لیے کہ اے معبود حق میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی علی بن محمد علیہ السلام کے حق کے ذریعے کہ ان کے خاطر میری مدد فرما کہ اپنے فرائض ادا کروں اور اپنے مومن بھائیوں سے نیکی کروں، یہ کام مجھ پر آسان کر دے،
نیکی پر قائم رکھ اور اپنے کرم سے مجھے توفیق دے کہ تیری عبادت کروں، اے مہربان، اے ماں۔ خوشنودی خدا کے لیے دعا۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی حسن بن علی علیہ السلام کے حق سے کہ ان کے واسطے میری مدد فرما اور امر آخرت میں، تاکہ میں تیری بندگی کروں اور تیری رضا پاؤں، اور مجھے خوشی دے میری بازگشت اور میرے مقام میں اپنی رحمت سے اسے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے دعا ہے کہ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی اور تیری حجت صاحب الزمان علیہ السلام کے حق سے کہ ان کے واسطے میرے تمام کاموں میں میری مدد فرما اور ان کے ذریعے میری کفایت فرما۔ ہر ایذا دینے والے سرکش اور باغی سے ان کی خاطر حمایت کر کہ اب مجھ میں تاب نہیں رہی، اور کفایت کر کے ہر دشمن سے، ہر غم اور اندیشے اور قرض سے میری اور میری اولاد کی اور میرے اہل کی اور میرے بھائیوں کی اور اس کی جس کا مجھ سے تعلق ہے اور میرے قریب ہے، ایسا ہی کر اے عالمین کے پروردگار۔ علوم محمد و آل محمد معرفت کا ایک انمول خزانہ ہے جس کی ہر شب جمعہ تلاوت قضائے حاجات کے ساتھ ساتھ انوار قلوب اور تسکین روح کا سامان ہے۔ وقت تلاوت اس کے ایک ایک حرف اور معنی پر غور کرنے سے کئی ایک فقہی اور عقیدتی سوالات کا جواب ملتا ہے۔ ضرور تلاوت کیا کریں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے بیان کیا ہے، میں محمد حسین اپنے اساتذہ کے سلسلہ سے سند سے متصل ہوتے ہوئے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی قدس سرا اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی مجد اللہ علیہ کے سلسلہ سند سے متصل ہوتے ہوئے یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے، جو کچھ کتابوں میں مستند لکھا ہوتا ہے وہی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے اور وہ ان ویڈیوز میں آپ کو سنائی جاتی ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، تاکہ کسی قسم کی آپ کو کوئی شکایت نہ رہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی جاتی۔ یہ اب حدیث قصا کے بارے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی یہ گفتگو ہوگی کہ جابر بن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بنت رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین سے سنا ہے کہ فرما رہی تھیں کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے بی بی، اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے بی بی، اے بیٹی، اے فاطمہ، مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے بابا جان کو اوڑھ دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری طرح چمکتا ہے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا، تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان، میں آپ کے ہاں ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں، تمہارے نانا جان چادر اڑے ہوئے ہیں۔ اس پر چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساتھ گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے اور میرے لختے جگر۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان، میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں، تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں۔ پس حسین بیٹا
چادر کے نزدیک آئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو اے نبی، وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اور اے میری امت کی شفاعت میں کرنے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے برادر، میرے چچا زاد بھائی اور رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علم کے برادر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر ہے۔ چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول خدا نے چادر کے دونوں کنارے بابا جان اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ پس آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی اور میری پارہ جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے خدا، یقیناً یہ ہے میرے اہل بیت، میرے خاص، میرے اپنے لوگ، اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون، اور جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو اور انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں دھیان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، پاک ہی بہت ہی پاک، اس پر خدائے بزرگ و برتر بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس ہے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھ، اور ان کو اس طرح پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ ہی پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھکتا ہوا سورج اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی خاطر محبت میں پیدا کی گئی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین نے پوچھا اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا کہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے، یہ فاطمہ اور ان کے بابا جان اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل نے کہا کہ اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد میں بھی بن جاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ پس جبرائیل زمین پر اتر آئے اور عرض کی سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا، مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ چھلکتا ہوا سمندر اور تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی گئی ہیں۔ اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور میرے بابا جان سے کہا کہ یقیناً خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے واقعی خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے، اے اہل بیت، اور آپ کو پاکیزہ رکھے جس طرح پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا کہ اے خدا کے رسول،
مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب رسول خدا نے فرمایا، اس کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہو جائیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے مومنین بھی کامیاب ہو گئے۔ تب رسول خدا نے دوبارہ فرمایا کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا ہے اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس سے ہمارے مومنین اور دوست دار جمع ہوں گے، تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کا غم چھٹکارا دے دے گا اس کو، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب جناب علی کہنے لگے، بخدا ہم کامیابی اور برکت پائی ہم نے، اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے مومنین شیعہ بھی دنیا آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اختتام کو میں پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ان پاکیزہ نورانی ہستیوں کا ذکر ہوگا جس کے لیے آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں اور ان کی ذکر کا عبادت حاصل کرتے ہیں۔ اور والسلام، خدا حافظ۔